اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے 14 اور 15 شعبان المعظم کے دن کا بہت ہی بابرکت طاقت فل عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، شعبان المعظم کا بہت ہی مبارک مہینہ اپنی رحمتوں، عظمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ اس ماہ میں اللہ پاک نے شب برات کا دن مقرر کیا ہے، جس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور ان کی توبہ کو قبول و منظور فرماتا ہے، بشرطیہ کہ وہ بندہ ماں باپ کا نافرمان نہ ہو۔ پیارے بہن بھائیوں، اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے اور روزے رکھنے کی بھی تلقین ہے۔ بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان دو ماہ کے علاوہ یعنی شعبان المعظم اور رمضان المبارک کے مہینوں کے علاوہ کوئی بھی مہینے میں لگاتار روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، شب برات بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ پاک ہمیں یہ رات پڑھنی نصیب فرمائے۔ اس رات میں اللہ پاک اپنے بندوں میں رزق کو تقسیم کرتا ہے، بندے کے نامہ اعمال کو تبدیل کرتا ہے، یعنی سال بھر کے جو ہمارے نامہ اعمال ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوتے ہیں اور ایک نئی کتاب ہمارے گلے میں لٹکا دی جاتی ہے، جس پر نئے سرے سے اللہ پاک نامہ اعمال لکھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، شب برات کے دن 14 اور 15 رات کو آپ نے بہت ہی زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جب اللہ پاک ہمارے نامہ اعمال کو بدلے تو ہم نے روزہ رکھا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اللہ کے پاس ہمارے نامہ اعمال جائیں۔ تو آئیں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیارے بہن بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہوئے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس درود میں جتنی بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ہمیں معاف فرمائے اور ہمارے درجات کو اس درود کے صدقے بلند فرمائے اور ہماری 10 گناہوں کو معاف فرمائے۔ پیارے بہن بھائیوں، ہمارا جو بھی وظیفہ ہوتا ہے یا تو اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی پر منحصر ہوتا ہے یا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ناموں پر منحصر ہوتا ہے۔ آج کا وظیفہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت ہی مبارک نام، بہت ہی صفاتی ذاتی نام یا رزاق یا رحیم پر منحصر وظیفہ ہے۔ آپ نے جب اس وظیفے کو شعبان المعظم کے بابرکت مہینے 14 اور 15 دن کو کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تنگ دستی کو جڑ سے ختم کر دے گا۔ وہ بہن بھائی جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں وہ اس وظیفے کو 14-15 شعبان کے دن نماز فجر کے بعد کریں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی تنگ دستی کو ختم کر دے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ میری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، اس وظیفے، اس عمل کو کرنا اس طرح ہے کہ آپ نے جب 14 اور 15 شعبان المعظم کے دن آپ نے نماز فجر ادا کرنی ہے تو نماز فجر ادا کرنے کے فوراً بعد آپ نے اپنی انگلیوں کے پوروں پر یا رزاق یا رحیم یا رزاق یا رحیم 70 مرتبہ ان دونوں اسماء گرامی کو اکٹھا ملا کر پڑھ لینا
لینا ہے اور اولہر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے اس عمل کو کسی بھی میٹھی چیز پر کر کے وہ میٹھی چیز آپ نے چونٹیوں وغیرہ کے آگے ڈال دینی ہے، یا اپنے چھت پر پھیلا دینی ہے، یا گھر کے کسی کونے میں رکھ دینی ہے۔ انشاءاللہ جب آپ یہ عمل کریں گے 2 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کی تنگ دستی کو ختم کرے اور رزق کا کوئی وسیلہ بنا دے۔ پیارے بہن بھائیوں، وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لیں۔ شعبان المعظم کے بابرکت مہینے کے دن، یعنی مہینے آپ نے 14 اور 15 شعبان کے دن اس وظیفے کو نماز فجر کے بعد کرنا ہے۔ جب آپ نماز فجر ادا کر چکے تو اپنی انگلیوں پر 70 مرتبہ یا رزاق یا رحیم، یا رزاق یا رحیم، یا رزاق یا رحیم، ان دونوں اسماء گرامی کو اکٹھا ملا کر 70 مرتبہ انگلیوں کے پوروں پر اول آخر کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر کسی میٹھی چیز پر دم کر دینا ہے، یعنی پھونک مار دینی ہے، اور وہ میٹھی چیز آپ نے اپنے چھت پر یا گھر کے کسی کونے میں باہر کھلی جگہ میں رکھ دینی ہے۔ جب وہ جانور، وہ پرندے چرندے کھائیں گے تو وہ دعائیں دیں گے اور آپ کے رزق میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، شعبان المعظم کے بابرکت مہینے میں جتنی بھی عبادت کا اہتمام کیا جائے، وظائف کیے جائیں، نوافل ادا کیے جائیں، روزے رکھے جائیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرے، اتنا ہی کم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہماری نجات کرتا ہے، ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، ہمارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے، کیونکہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ اس میں اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت میں یہ مہینہ ہے، اس لیے اللہ پاک ہماری توبہ کو قبول کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ہمارے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے ہمیں عبادت کرنے کی اس رات میں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو بخشے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو بخشے، اور ہم پر دوزخ کی آگ کو ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں اس سے بچائے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہماری تمام دعاؤں کو، تمام کوششوں کو قبول و منظور فرمائیں گے۔ پھر ملیں گے کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ نگہبان۔